السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا ہم جنت میں نبی کا ساتھی بننا چاہتے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت حاصل ہو؟ اگر ہاں، اور ہر مسلمان کی دلی خواہش ہے کہ جنت میں نبی کی رفاقت حاصل ہو جائے، نبی کی صحبت حاصل ہو جائے، نبی کے ساتھ رہنے کا موقع مل جائے، تو آئیے میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1975، 1975۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں ہوں گے۔ پھر آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی دونوں سے اشارہ کیا۔ صحیح بخاری کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں نبی کی رفاقت اور صحبت حاصل ہو تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یتیم کی کفالت کریں۔ یتیم اس لڑکا اور لڑکی کو کہتے ہیں جو نابالغ ہو اور بالغ نہ ہوا ہو، بچہ ہو، بچی ہو، کوئی بھی ہو، اور اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو۔ کفالت کرنے والا، پرورش کرنے والے باپ کا انتقال ہو چکا ہو، لڑکا لڑکی نابالغ ہیں، باپ دنیا سے چلا گیا، تو ایسے لڑکا اور لڑکی کو یتیم کہا جاتا ہے۔ یتیم کی کفالت کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ آج ہمارے سماج میں بہت سے لوگ موجود ہیں جو یتیم بچے اور بچیوں کی کفالت کرتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال اور ان کی پرورش کرتے ہیں، اور جنت حاصل کرنے کی، نبی کی رفاقت پانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، باپ کا انتقال ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا، آپ کے چچا نے آپ کی پرورش کی، پھر آپ نے حضرت علی کی پرورش کی۔ آپ گویا کی یتیم بھی تھے، در یتیم بھی تھے، اور یتیم کی کفالت کرنے والے بھی تھے۔ یتیم کی حالت اور پوزیشن سے آپ اچھی طرح واقف تھے، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی یتیم بچے اور بچی کی کفالت کرے گا، اس کے کھانے پینے کا، رہائش کا، تعلیم کا، تربیت کا معقول انتظام اور بندوبست کرے گا، وہ شخص میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ کتنی بڑی اہم بات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی، اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے، یہ عظیم خوشخبری ہے میرے بھائیو۔ آج ضرورت ہے کہ آج ہم اپنے سماج میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، محلے میں، گاؤں میں تلاش کریں ایسے بچے اور بچیوں کو جو یتیم ہیں، اور تلاش کر کے ان کی خبرگیری کریں اور ان کی دیکھ بھال کریں، ان کی مدد کریں، ان کے کھانے کپڑے کا، تعلیم تربیت کا معقول انتظام کریں۔
اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں ہم جائیں، جنت ہم کو ملے، نبی کے بغل میں ہم رہیں، جنت میں نبی کی رفاقت اور صحبت حاصل ہو۔ آج ہمارے سماج میں بہت سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، بہت سی سوسائٹیاں ویلفیئر کے نام سے خدمت خلق انجام دے رہی ہیں۔ اللہ ان سب کے خدمات کو قبول فرمائے اور مزید توفیق دے، اور لوگوں کو بھی اس جانب توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو چچا کی حیثیت سے اپنے یتیم بھتیجے اور بھتیجیوں کی جائیداد کو ہڑپ کر لیتے ہیں اور پراپرٹی اپنے نام کرا لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے، مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا، سخت وعید فرمائی ہے، الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ یتیموں کے مالوں کو ناحق ظلماً کھا جاتے ہیں، ہڑپ کر لیتے ہیں، وہ حقیقت میں اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ ہر شخص کو سوچنا ہے، یتیموں کے حقوق ہیں، ان کے حقوق کا خیال کریں اور حتی الامکان ان کی مدد کریں، ان کی تعلیم، ان کے رہائش، دوا علاج، کپڑے اور دیگر لوازمات کا بھرپور خیال کریں اور اپنے مال کے ذریعے سے ان کی بھرپور مدد کریں۔ اگر ہم جنت میں نبی کی رفاقت چاہتے ہیں تو سنن ابو داؤد کی یہ حدیث بھی سنیے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کے ساتھ سفر میں تھا، نبی چل رہے ہیں، آپ نے عرض کیا کہ کچھ مانگنا ہو، کچھ سوال کرنا ہو تو سوال کرو۔ حضرت ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سوال کیا، اے اللہ کے رسول، دنیا میں آپ کا ساتھی ہوں، آپ کے ساتھ چلتا پھرتا ہوں، رہتا ہوں، مرنے کے بعد آپ کا مقام محمود ہے اور ہمارا ٹھکانہ جنت ہے کہ جہنم مجھے پتہ نہیں، جنت میں گیا بھی تو پتہ نہیں کون سی جگہ ملے گی، اس لیے میری درخواست ہے انا مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں، آپ کی رفاقت اور صحبت مجھے مل جائے، یہ میری دلی خواہش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سجود کے ذریعے سے تم میری مدد کرو، یعنی کثرت سے نمازیں پڑھو، نوافل کا اہتمام کرو، اللہ کے مقرب بندے بن جاؤ گے اور اللہ تبارک تعالیٰ تم کو جنت میں داخل کرے گا اور میری رفاقت حاصل ہو جائے گی۔ سنن ابو داؤد کی اس حدیث سے بھی یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ اگر ہمیں جنت میں نبی کی رفاقت چاہیے تو ہمیں فرائض اور سنت مؤکدہ کے علاوہ نفل نمازوں کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ کثرت سے نوافل پڑھیں، قیام اللیل کا اہتمام کریں اور دیگر نمازوں میں نوافل کا اہتمام کر کے ہم جنت میں نبی کی رفاقت پا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو یتیم کی کفالت کرنے اور کثرت سے نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو جنت میں نبی کا ساتھی بنائے، نبی کی رفاقت
حاصل ہو جائے، نبی کی صحبت حاصل ہو جائے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔